بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ارشد لودھی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ارشد لودھی کمدیاں لگا۔ تو دوستو، آج دل چاہا کہ زارا قتل کیس جو کہ پچھلے تقریباً 1.5 مہینے سے ہر بندہ اس پہ ریسرچ کر رہا ہے، ویڈیو بنا رہا ہے، اس کی ایک تفصیلی ویڈیو بنائی جائے، تو کہ وہ سارے لوگ جن کو ابھی تک شاید زارا کیس کے متعلق انفارمیشن نہیں یا صحیح انفارمیشن ان کے پاس نہیں پہنچی، تو میری کوشش ہوتی ہے کہ کلیئر ہر بات جو ہے ان تک پہنچ جائے۔ تو اس سلسلے میں آج میں اس کیس پہ 10 نومبر جس دن زارا قتل ہوئی اس دن سے لے کے آج 27 دسمبر ہے، تو آج تک بات کرتے ہیں کہ کیس کی نوعیت کیا ہے، کدھر قیاس کیا ہوا۔ تو چلے بات شروع کرتے ہیں۔ تو دوستو، یہ بات ہے سیالکوٹ ڈسکا کے ایک گاؤں میں ایک بہت بڑا دردانہ واقعہ پیش آیا، جس میں ایک ساس نے اپنی بیٹی کو ساتھ ملا کے اور اپنے آشنا کو ساتھ ملا کے اپنی بہو، اکلوتی بہو جو کہ اس کی بانجی بھی تھی، اس کو قتل کر دیا۔ صرف قتل نہیں کیا بلکہ اس کے جسم کے ٹکڑے کر کے ان کو نیلے توتے سے دھو کے شاپروں میں بند کر کے اس کو توڑوں میں بند کیا اور پھر ایک گندے نالے میں پھینک دیا۔ تو یہ بات کیسے پتہ چلا؟ قتل کا جو مسئلہ ہے وہ حل کیسے ہوتا ہے کہ زارا کے میاں جو سعودی عرب میں مقیم ہیں، جن کا نام قدیر بتایا جاتا ہے، قدیر اپنی بیگم کو روٹین کے ساتھ فون کرتا رہتا تھا، کیونکہ جو لوگ پردیس پہ رہتے ہیں وہ موسٹلی آج کل اپنی بیگمات کو لائیو فون کرتے رہتے ہیں۔ اسی طرح اس نے بھی صبح اٹھتے ہی فون کرنا شروع کیا، لیکن فون ریسیو نہیں ہو رہا تھا۔ اس کی پریشانی میں مسلسل اضافہ ہوتا گیا کہ وہ فون کیوں نہیں اٹھا رہی۔ خیر، اس نے فون اپنی ماں کو، جس کا نام سگرا بتایا جاتا ہے، جو قاتلہ ہے زہرا کی، اس کو فون کیا اور اس سے پوچھا کہ زارا فون کیوں نہیں اٹھا رہی۔ تو اس نے بڑی بے رخی سے، بڑی ظالمانہ انداز سے بات کی کہ بیٹے ہمیں کیا پتا ہو وہ فون کیوں نہیں اٹھا رہی، وہ تو صبح سے کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ پردیس میں بیٹھے ہوئے قدیر نے جب یہ بات سنی تو اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، وہ پریشان ہو گیا کہ ہکا بکا رہ گیا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک ایسی اس کی بیگم جس کے متعلق پورا محلہ گواہی دیتا ہے کہ اس کا کسی نے چہرہ نہیں دیکھا، آج تک کبھی وہ گھر سے باہر نہیں نکلی، اور اس کے ساتھ سعودی عرب بھی رہی، وہاں بھی لوگ اس کی تعریف کرتے تھے کیونکہ اسے گھر سے باہر نکلنے کا شوق نہیں تھا، یعنی نیک پارسا قسم کی وہ عورت تھی۔ تو اس کے متعلق اس کی ماں جب تہمت لگاتی ہے کہ کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہوگی تو وہ بڑا پریشان ہو جاتا ہے۔ وہ فوری طور پہ اپنے سسر شبیر کو، جو ASI ہے گجرانوالہ میں، آن ڈیوٹی ہے، اس کو فون کرتا ہے، اسے بتاتا ہے کہ پاپا میں پریشان ہوں، زارا صبح سے میرا فون نہیں اٹھا رہی، تو اب میں نے ماں کو فون کیا ہے تو ماں نے بتایا کہ وہ صبح سے غائب ہے، کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ تو پلیز جائیں، جا کے اصل حقائق کا پتہ کریں، کیا مسئلہ ہے، میں بہت پریشان ہوں، میں پردیس میں بیٹھا ہوں، آپ مہربانی کریں جائیں اور جا کے پتہ کریں۔ شبیر وہاں سے گاڑی نکالتا ہے اور آتا ہے، اپنی جو بیٹی ہے اس کے گاؤں آتا ہے ڈسکا میں۔ وہاں آ کے جب وہ دیکھتا ہے، گھر کے حالات دیکھتا ہے، گھر کے معاملات دیکھتا ہے، تو وہ چاہے پولیس افسر تھا، اس کے پاؤں تھلے سے زمین نکل گئی، اسے دال میں کچھ کالا نظر آیا۔ اس نے صحن میں بیٹھی ہوئی قدیر کی بہن صبا، جو اپنے بیٹے قاسم کے ساتھ بیٹھی گپے لگا رہی تھی، اس سے پوچھتا ہے کہ زارا کہاں ہے۔ تو وہ بے رخی سے جواب دیتی ہے کہ ہمیں کیا پتا ہو،
अम्मी बता रही हैं कि सुबह से कहीं भाग गई है, किसी के साथ भाग गई है। वो परेशान हो जाता है, फौरी तौर पे अपनी बेटी के कमरे में जाता है, वहाँ सारे हालात देखता है। वहाँ से वो दूसरे कमरे, तीसरे कमरे, सारे कमरे चेक करने के बाद वो परेशान होकर सहन में आ जाता है, टीवी लॉन्च में आ जाता है। वहाँ बैठी हुई ज़ारा की सास सुगरा और यास्मीन से पूछता है कि ज़ारा कहाँ है। तो वो भी आगे उसी तरह बेरुखी से जवाब देती हैं और कहती हैं कि हमें क्या पता हो, आपकी बेटी बदचलन थी, आपको पता होगा वो किसके साथ भाग गई है। हमें तो ये पता है कि सुबह से घर से गायब है, तो जाहिर है किसी के साथ भाग गई है। वो बहुत परेशान हो जाता है। वो उससे थोड़ा सख्ती से बात करता है तो वो जनाब रोला डालना शुरू कर देती हैं, वो शोर शराबा करना शुरू कर देती हैं। फौरी तौर पे कदीर को फ़ोन करती हैं सऊदी अरब और कहती हैं कि देखें, आपका ससुर हमारे ऊपर तोहमत लगा रहा है, इल्ज़ाम लगा रहा है कि हमने ज़ारा को कहीं गायब कर दिया है, हालांकि ज़ारा खुद अपनी मर्जी से किसी के साथ भाग गई है। तो कदीर अपने ससुर शबीर को कहता है कि मामू आप सब्र करें, तहम्मुल से पता करें क्या माजरा है, मेरे घर वालों को परेशान ना करें। शबीर फौरी तौर पे अपने बड़े भाई को फ़ोन करता है, वो भी आ जाता है और उससे वो सारा माजरा जो है वो डिस्कस करता है, बताता है कि इस तरह के हालात हैं घर को सारे को वाश किया हुआ है, फरनाइल वगैरह छिड़की हुई है, घर सारे से खुशबुएं आ रही हैं और ज़ारा घर से गायब है और ये बड़े मुतमिन होके गप्पे शप्पे लगा रहे हैं। अगर ज़ारा घर से भाग जाती तो इनके मुंह पे अफसुर्दगी होती, परेशान होते, ये टेंशन में होते, लेकिन ये किसी किस्म की टेंशन में नहीं है, बल्कि ये लड़ने के मूड में है, मेरे साथ तलख कलामी से बात कर रहे हैं। तो उन्होंने फौरी तौर पे 15 पे फ़ोन किया। 15 पे जब फ़ोन करते हैं पुलिस आ जाती है। वो पुलिस को सारा माजरा बताते हैं कि इन्होंने मेरी बेटी को कहीं अगवा कर लिया है। तो पुलिस फौरी तौर पे यास्मीन को, सुगरा को और वहाँ सुगरा के बेटे अब्दुल्ला को गिरफ्तार करते हैं और पुलिस थाने ले जाती है। जब उन्हें थाने ले जाती है तो ये शबीर जो होता है ये भी थाने पहुंचता है। सारी कार्रवाई करने के बाद, FIR दर्ज करवाने के बाद कि मेरी बेटी को कहीं अगवा कर लिया गया है इन्होंने, तो वो वापस गुजरांवाला आ जाता है। अब ये जो औरत है सुगरा, इसके मतलब गांव के लोग बताते हैं कि ये बहुत शातिर किस्म की औरत है, पैसे की कमी नहीं है, लेकिन ये काला जादू भी करती है, तवीज़ धागे भी करती है, टोने भी करती है, कब्रिस्तान में जाके बिल्कुल बेपर्दा होके कपड़े उतार के ये रात रात चिला करती रहती है। तो इसके इस तरह के हालात हैं। तो उसने खुदा जाने पुलिस वालों से क्या मुकमका किया और ये पुलिस वालों से रिहा होके वापस घर आ जाती है। शबीर जब सुबह सुबह, उसे रात नींद नहीं आती, वो सुबह सुबह उठता है, अपने भाई को लेता है तो वापस थाने पहुंचता है। थाने आके जब वो देखता है, पूछता है, तो पता चलता है कि जी हमने उन्हें छोड़ दिया है क्योंकि उनका कोई कसूर नहीं है, वो अपनी मर्जी से कहीं चली गई है, किसी के साथ भाग गई है। वो परेशान होता है, हालांकि पुलिस अफसर होता है, वो परेशान हो जाता है। उसे पुलिस की चाल की समझ आ जाती है कि इन्होंने सुगरा, यास्मीन और अब्दुल्ला को लेन देन करके छोड़ दिया होगा। वो फौरी तौर पे अपने एक बड़े पुलिस अफसर को, जो उसका दोस्त था, वाकिफ था, उसे फ़ोन करता है कि ये माजरा है, मेरी हेल्प करें, मेरी बेटी इस तरह इन्होंने कहीं अगवा कर ली है और उन्होंने, पुलिस वालों ने उन्हें छोड़ दिया है और इस पे ज़रा थोड़ी पर्सनल जो है वो मामलात करें, इसकी इंक्वायरी करें। वो फौरी तौर पे थाने के SHO को फ़ोन करता है और उसे तभी करता है कि फौरी तौर पे उनको दोबारा गिरफ्तार करो, उनसे पूछगिछ करो, उनकी शतरौल करो, क्या माजरा है, लड़की कहाँ गई है। वो जब उन्हें दोबारा उठा के लाते हैं और उनसे पूछगिछ शुरू होती है जब, तो छोटा लड़का जो अब्दुल्ला होता है, जो यास्मीन का बेटा है, वो सबसे पहले अपनी जुबान खोलता है और बताता है कि जी नानी अम्मा ने मुझे सुबह फ़ोन करके बुलाया था, घर के पीछे जो खाली प्लाट है
وہاں پڑے ہوئے 2 بڑے بڑے توڑے نانی اماں نے موٹر سائیکل پہ رکھے تھے اور نالا ڈیگ کے ہم پھینک کے آئے ہیں۔ تو نانی اماں بتا رہی تھی کہ یہ کوئی کچرا بچ رہا ہے۔ پولیس جب وہاں پہنچتی ہے ان ملزموں کو لے کے، جب وہ توڑے ریکور کیے جاتے ہیں، اسی دوران قدیر بھی پہنچ جاتا ہے پاکستان، اور اسی جگہ پہ پہنچ جاتا ہے کیونکہ اس کا مسلسل رابطہ ہوتا ہے شبیر سے۔ تو شبیر نے کہا کہ ہم اس وقت نالا 1 پہ موجود ہیں، وہ بھی وہاں پہنچتا ہے۔ اس کی موجودگی میں وہ لاش برآمد ہوتی ہے۔ جب اسے کھولتے ہیں، اسے دیکھتے ہیں، اس کے اندر انسانی جسم کے ٹکڑے ہوتے ہیں۔ وہ سارے ہکے پکے رہ جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ صفاق عورت نے کیا کر دیا ہے۔ اس نے زارا کو قتل کر کے، اس کے ٹکڑے کر کے، اس کے جسم کے ٹکڑے کرنے کے بعد اسے گندے نالے میں بہا دیا ہے۔ تو قدیر اپنی ماں سے پوچھتا ہے کہ ماں، زارا کا کیا قصور تھا کہ آپ نے اس کو اس بے دردی سے قتل کر دیا، اس کے جسم کے ٹکڑے کر دیے، ہم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے، یہ آپ نے کیا کر دیا۔ خیر، وہاں سے وہ لاش برآمد کر کے تھانے لے جاتے ہیں، وہاں سے پوسٹ مارٹم کے لیے بھیجی جاتی ہے، اور ان کی مزید شترول ہوتی ہے کیونکہ اس کے اندر سے ہاتھ، پاؤں اور سر برآمد نہیں ہوتا۔ پھر سغرا بتاتی ہے کہ ہم نے سر اور اس کے بازو اور اس کے پاؤں آگے جا کے پھینکے تھے۔ پھر دوبارہ پولیس ریکوری کے لیے جاتی ہے اس کے ساتھ، وہ بڑی ڈرامے بازی کرتی رہتی ہے، کبھی کسی جگہ پہ روکتی ہے، کبھی کسی جگہ پہ روکتی ہے، وقت ضائع کرتی رہتی ہے، شام ہو جاتی ہے۔ پھر جب پولیس اپنے طریقے سے اس سے بات کرتی ہے تو پھر وہ بتاتی ہے کہ جی فلاں جگہ مزید آگے جائیں، وہاں ہم نے پھینکے تھے۔ وہاں سے وہ توڑا وہ برآمد ہوتا ہے جس کے اندر سے زارا کے سر کو جلایا ہوا ہوتا ہے، وہ سر برآمد ہوتا ہے، اس کے ہاتھ برآمد ہوتے ہیں، اس کے پاؤں برآمد ہوتے ہیں، اور اسی کے اندر سے ایک شاپر کے اندر اس کے موبائل جو انہوں نے توڑ دیے ہوتے ہیں، خستہ حال کر دیے ہوتے ہیں، وہ بھی برآمد ہوتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ریکور کرنے کے بعد پولیس تھانے پہنچتی ہے، ان پہ ایف آئی آر دوبارہ سے کرتی ہے، سارے معاملات۔ اب پرچہ درج ہوتا ہے قتل کا، کیونکہ پہلے تو اغوا کا ایف آئی آر تھا، اب قتل کا پرچہ درج ہوتا ہے۔ اور ایک لڑکا جو ان کے ساتھ تھا، جس کا نام ندیم عرف سونی بتایا جاتا ہے، جو انہوں نے لاہور سے ہائر کیا ہوا تھا، اس کو بھی پولیس لاہور سے آ کے گرفتار کر لیتی ہے۔ اب یہ چاروں ملزم اور اس کی بیٹی صبا اور اس کا بیٹا قاسم اور 5-6 رشتہ دار، ان سب کو اٹھا لیا جاتا ہے۔ ان کی جو لوکیشن ہوتی ہے، لائیو لوکیشن چیک کی جاتی ہے، تو اس دن ان سب کی لوکیشن اس گھر کے اندر سے ملتی ہے۔ تو پولیس سمجھ جاتی ہے کہ یہ سارے اس کیس میں ملوث ہے۔ جب تحقیقات کی جاتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ ندیم عرف سونی، سغرا، یاسمین اور یہ جو عبداللہ ہے، یہ قتل کے اصل جو ملزم ہیں ان میں شامل ہیں، کیونکہ انہوں نے اس کو پہلے اس کے کمرے میں جا کے اس کے سر پہ، اس کے منہ پہ سرہانہ رکھ کے اس کو مارا۔ پھر یاسمین نے اس کے بازو پکڑے، سغرا نے اس کی ٹانگیں پکڑی، اور جب وہ مر گئی اسے ٹھنڈا ہونے کے لیے چھوڑ دیا، اور جب وہ ٹھنڈی ہو گئی اسے اس کی لاش کو کھینچ کے بے دردی سے واش روم میں لایا گیا۔ واش روم میں لا کے اسے برہنہ کیا گیا، اس کے کپڑے جسم سے اتار دیے گئے۔ کتنی سنگ دلی کی بات ہے کہ ایک ماں، کیونکہ خالہ بھی تو ماں ہی ہوتی ہے، ساس بھی ہے، سکی خالہ بھی ہے، اور ادھر سکی خالہ کی بیٹی ہے، جو کسی غیر محرم کے آگے اسے بالکل بے پردہ اور ننگا کر دیتے ہیں، اور اس کے جسم کے ٹکڑے اس سے کرواتے ہیں۔ اس کے جسم کے ٹکڑے کرنے کے بعد اسے نیلے تھوتھے سے ان ٹکڑوں کو دھوتے ہیں تاکہ ان کا خون جو ہے وہ باہر نہ نکلے۔ یہ بالکل ایک کرمینل مائنڈ کے لوگ تھے جنہوں نے یہ ساری کارروائی کی۔ شاید پہلے کسی مووی کو دیکھتے ہوں گے، کسی مکمل ریسرچ کی ہوگی انہوں نے، اور اس کے مطابق انہوں نے ساری کارروائی کی، اور ان کے ٹکڑوں کو شاپروں میں بند کر کے، توڑوں میں بند کر کے انہوں نے وہاں پھینکا نالا ڈیک میں، اور اس کے سر کو چھت پہ جا کے لکڑیاں جلا کے اس کو باقاعدہ اتنا جلایا کہ اس کی شناخت نہ ہو سکے، اور اس کے ہاتھ اور پاؤں کو بھی جلایا کہ ان سے بائیو میٹرک نہ ہو سکے۔ اور پھر جا کے ان کے خون جو تھے ان کو بھی توڑا گیا،
ان کو توڑ کے شاپر میں بند کیا گیا اور ان کو جا کے اپنے گاؤں سے تقریباً 14 کلومیٹر دور جا کے پھینکا تاکہ وہاں تک کسی کی رسائی نہ ہو، یہ برآمد نہ ہو سکیں چیزیں۔ دوستو اب اس بات پہ بہت سارے لوگوں نے ویڈیو بنائی، انکشافات کیے، بہت سے لوگوں نے اس محلے کے اس گاؤں کے لوگوں سے انٹرویو لیے، عورتوں سے انٹرویو لیے، بچوں سے انٹرویو لیے، ان کے رشتہ داروں سے انٹرویو لیے، جس میں ہر بندے نے اس عورت کے متعلق کھل کے بات کی کہ یہ کوئی آج اس نے پہلا قتل نہیں کیا، اس سے پہلے بھی اس نے ہمارے بھائی کو، اپنے میاں کو بھی زہر دے کے مار دیا تھا، پھر اس کے بعد گھر آئے ایک مہمان کو بھی اس نے قتل کیا تھا، پھر اس کی بیٹی جس نے اپنی مرضی سے محلے کے ایک رشتہ دار لڑکے سے نکاح کر لیا تھا، اس کو بھی اس نے گھر میں بلا کے زہر دے کے اس کو بھی قتل کیا تھا۔ تو اس سے پہلے بھی یہ 3 قتل کر چکی ہے، اب اس کا یہ قتل جو ہے یہ چوتھا قتل تھا، لیکن یہ چوتھا نہیں کہیں گے، 5واں کہیں گے، کیونکہ یہ زارا جس کو انہوں نے قتل کیا، اس کے ٹکڑے کیے جسم کے، یہ پریگننٹ تھی، حاملہ تھی، اور اس کے پیٹ میں 4 ماہ کا بچہ تھا، اسے بھی تو ساتھ انہوں نے قتل کیا۔ تو یہ 5 قتلوں کی واردات کرنے والی عورت ہے۔ اس شفاق عورت نے بتاتے ہیں کہ کسی محلے دار سے کوئی لین دین نہیں رکھا ہوا تھا، کسی سے بولتی نہیں تھی، بلکہ یوں کہہ لیں کہ لوگ اس کو منہ نہیں لگانا پسند کرتے تھے۔ یہ بد کردار، بد چلن عورت تھی، اس لیے لوگ اس سے نفرت کرتے تھے، اور جادو بھی کرتی تھی، لوگ اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھتے تھے اس سے، تو اس لیے لوگ اس کے متعلق کھل کے لوگوں نے بات کی کہ یہ اس طرح کی عورت ہے۔ اب اس کے بعد ایک ہمارے دوست ہیں، انہوں نے ایک بابا جی ہیں ان کے گاؤں کے، جسے بابا جانا کہتے ہیں، درویش صفت انسان ہے، ملنگ ٹائپ انسان ہے، ان سے انٹرویو لیا، ان سے پوچھا اس عورت کے متعلق کہ بتائیں جی یہ سگرا کہ ہاں جو کیس ہوا ہے، انہوں نے اپنی بیٹی کو، جو اپنی بہو ہے اسے قتل کر دیا ہے، تو اس میں کیا ماجرا ہے؟ تو اس نے بڑے کھل کے بات کی، بڑا کھل کے بات کی۔ انہوں نے کہا جی اصل حقائق کا آپ لوگوں کو پتہ ہی نہیں، اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ زارا پچھلے کوئی 15-20 دن سے پاکستان آئی ہوئی تھی، اپنے باپ کے پاس گجرانوالہ رہ رہی تھی، جب قدیر نے اسے حکم دیا کہ گھر پہنچ جاؤ، ان کے پاس کوئی قیمتی پلاٹ بھی تھے، اس نے کہا کہ وہ پلاٹوں کی فائلیں لے کے، جو ریال ہیں آپ کے پاس وہ لے کے، جو آپ کے پاس کرنسی ہے وہ لے کے، اور تمام زیورات جو آپ کے پاس ہے وہ سارا کچھ لے کے فوری طور پہ گھر پہنچو۔ تو وہ بن بتائے وہاں سے گاڑی کرواتی ہے اور گھر آ جاتی ہے، اور جب گھر کے اندر وہ داخل ہوتی ہے تو اس نے جو دیکھا وہ دیکھ کے اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ وہ بابا جانا بتاتا ہے کہ زارا نے وہ دیکھ لیا جو اس کے قتل کی وجہ بنی۔ وہ لڑکا جو جسے ندیم عرف سونی کہتے ہیں، جسے انہوں نے لاہور سے ہائر کیا ہوا تھا، وہ سگرا اور اس کی بیٹی یاسمین جس کا آدمی اٹلی ہوتا ہے، ان دونوں کا مشترکہ عاشق تھا، اور اس کے ساتھ رنگ رلیاں مناتے ہوئے اپنی ساس کو جب اس نے دیکھا تو ساس اس کے پاؤں پڑ گئی، اس سے منت سماعت کرنے لگی کہ پلیز زارا یہ بات کسی کو نہ بتانا، کیونکہ ہماری عزت اور بےزتی کا سوال ہے، اگر اس کا راز کھل گیا، اس بات کا کسی کو پتہ چل گیا تو ہم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے، پلیز۔ زارا اس وقت اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھی تھی، وہ اپنی خالہ کو جس کو وہ بڑا پارسا سمجھتی تھی، نیک سمجھتی تھی، اس کو اس حالت میں دیکھ کے وہ پریشان تھی، اس نے کچھ نہیں کہا، خاموش ہو گئی، نہ اس نے ہاں میں جواب دیا نہ اس نے نہ میں جواب دیا۔ تو اس کی خاموشی جو تھی وہ سگرا کو اندر ہی اندر سے کھائے جا رہی تھی۔ پھر اس نے یاسمین کو بلایا، اس سے بات کی کہ اس طرح زارا نے مجھے دیکھ لیا ہے۔ اب سگرا کی جو بیٹی ہے یاسمین، جو اس کی ہم نوالا ہے، ہم خیال ہے، ہم راز ہے، وہ بھی اسی لڑکے کے ساتھ
عشق کرتی ہے، وہ بھی اس کے ساتھ رنگ ریلیاں مناتی ہے، تو وہ بھی زارا کو سمجھاتی ہے، اسے فورس کرتی ہے کہ خبردار آپ نے یہ بات کسی سے کی، قدیر سے بھی نہیں کرنی، باہر بھی کسی سے نہیں کرنی، یہ مسئلہ آپ نے جو دیکھا ہے آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، ایسا کچھ بھی نہیں تھا، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، تو خبردار یہ بات کسی سے نہیں کرنی، اگر آپ نے دیکھ بھی لیا ہے تو یہ بات کسی سے کرو گی ہمارے خاندان کی بےزتی ہوگی، ہمارے گھر کی بےزتی ہوگی، اور ہم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گے، پلیز خدارا یہ بات کسی سے آپ نے نہیں کرنی۔ زارا اس کے سامنے بھی خاموش رہتی ہے، نہ اس کو ہاں میں جواب دیتی ہے نہ جاں میں جواب دیتی ہے۔ اب ان دونوں ماں بیٹی کی پریشانی بڑھتی جاتی ہے کہ یہ جس دن بھی اپنا منہ کھولے گی ہمارے لیے یہ مرنے کا مقام ہوگا، جب ہمارے بیٹے کو، ہمارے بھائی کو یا لوگوں کو پتہ چلے گا کہ یہ اس طرح کی عورتیں ہیں، یہ بد کردار ہیں، بد چلن ہیں، تو ہماری جو تھوڑی بہت عزت بچی ہوئی ہے وہ خاک میں مل جائے گی۔ پھر انہوں نے کیا کیا، اس لڑکا جو سونی ہے اس سے رابطہ کرتی ہیں، اس سے صلاح مشورہ کرتی ہیں، اسے اپنے گھر بلاتی ہیں، اسے یاسمین کے گھر ٹھہراتی ہیں۔ 3-4 دن پہلے سے، قتل سے 3-4 دن پہلے، وہ لڑکا سونی جو ہے وہ لاہور سے ان کے پاس آ جاتا ہے، اور وہاں ان کی میٹنگ ہوتی ہے، پروگرام بن جاتا ہے کہ اس کو اپنے راستے سے ہٹا دیا جائے، کیونکہ یہ ہمارے راستے کا پتھر بن گئی ہے، اس کو قتل کر دیا جائے اور اس کی لاش کے ٹکڑے کر کے پھینک دیا جائے۔ پھر انہوں نے اپنی جو ساری ان کی پلاننگ تھی اس کے تحت بازار جاتے ہیں، وہاں سے چھریاں، ٹوکے، کلہاڑیاں وغیرہ اوزار خریدتے ہیں جس سے اسے قتل کیا گیا، اور وہ لے کے سیدھے یاسمین کے گھر آتے ہیں، یاسمین کے گھر ان اوزاروں کو محفوظ کر لیتے ہیں۔ اب پروگرام بناتے ہیں کہ اس کو قتل کرنا ہے، پروگرام ان کا بنا کہ جمعے کے دن رات اسے قتل کر دیں گے، لیکن پھر انہوں نے مشورہ کیا کہ جمعے کے دن جب ہم قتل کریں گے، ہفتے کے دن لوگ اپنے بچوں کو سکول چھوڑنے، لوگ اپنے کاروبار میں جانے کے لیے صبح صبح جاتے ہیں، ہم لاش کو ٹھکانے نہیں لگا سکیں گے۔ پھر انہوں نے کیا کیا، پھر انہوں نے پروگرام بنایا کہ ہفتے کی رات اسے قتل کریں گے، اتوار کی صبح صبح جب لوگ سوئے ہوں گے اس کی لاش کو ٹھکانے لگا دیں گے اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا، اور باہر جو لوگوں میں افواہ پھیلا دیں گے کہ وہ کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہے، اور انہوں نے ایسا ہی کیا۔ اب جب ان کی انکوائری ہوتی ہے، پولیس ان سے پوچھ گچھ کرتی ہے، تو یہ ساری باتیں تو وہ مان گئے ہیں کہ ہم نے قتل کیا ہے۔ اب اس پہ انہوں نے مختلف جو ہیں ہیل حجت سے کام لے رہے ہیں، کبھی کہتے ہیں جی کہ یہ میرے راستے کا کانٹا بن گئی تھی، میرے بیٹے کو اپنے عشق میں اس نے قید کر لیا تھا، میرا بیٹا مجھے فون نہیں کرتا تھا، وہ اسی سے باتیں کرتا رہتا تھا۔ کبھی کہتی ہے کہ جی ہمارا ایک شادی حال ہے، اس کی ساری کمائی وہ زارا کو دے دیتا تھا، مجھے اس چیز کا دکھ تھا، میں ایک گھر میں مطلب ایک چدرانی ٹائپ عورت تھی، میرے حکم چلتا تھا، جب سے یہ لڑکی میرے گھر آئی میرا حکم چلنا بند ہو گیا، میں اپنے آپ کو ڈی گریڈ سمجھنا شروع ہو گئی تھی کہ ہر بات جو ہے وہ زارا سے شیئر کرتا تھا، اکاؤنٹ زارا کے پیسے آتے تھے، جو میرے میاں کا کاروبار تھا سعودی عرب میں، جو میرا بیٹا قدیر اب اسے ہینڈل کرتا ہے، اس کے سارے پیسے بھی وہ سارے کے سارے پیسے زارا کو بھیج دیتا ہے، تو مجھے صرف 50-60 ہزار 70 ہزار مہینہ بھیجتا ہے، تو مجھے اس چیز کا رنج تھا، اس لیے میں نے اسے قتل کیا ہے۔ کیونکہ اصل حقائق جو ہیں وہ تو بڑے خوفناک ہیں نا، جو میں نے آپ کو بتایا کہ اصل مسئلہ تو یہ تھا کہ زارا نے انہیں اس حالت میں دیکھ لیا تھا جس کی بنا پہ انہوں نے اسے قتل کیا، لیکن وہ بات کو گبا فرا کے کلیئر کرتی ہے۔ خیر پولیس نے اپنی ویریفیکیشن مکمل کی، پتہ چل گیا کہ قتل انہوں نے کیا ہے۔ اب وجہ جاننے کے لیے تو ظاہر ہے بہت سارے پتہ چل جائیں گے۔ پھر ان کو جوڈیشن کر دیا گیا، 14 دن کے لیے جیل بھیج دیا گیا تھا۔ لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے، اس کی فزیکل رپورٹ کے لیے، اس کے موبائلوں کو، اس کے ڈیٹا کو نکالنے کے لیے، ریکور کرنے کے لیے اور باقی سارے معاملات کے لیے مختلف جو لیبارٹریز ہوتی ہیں ان میں بھیج دیا گیا ہے۔ میرا خیال ہے آج کل میں وہ سارا جو معاملات ہے کھل کے سامنے آ جائے گا، جب وہ سارے جو ان کی رپورٹیں ہیں، ان کے ٹیسٹ رپورٹیں ہیں،
ان کے NDC سارا کچھ جو ہے وہ آ جائیں گے تو پھر اس کے بعد پتہ چلے گا، پھر ان کے اوپر فرد جرم عائد ہوگی اور ان کو عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ لیکن یہ صفاق اور بد کردار عورت اور یہ اتنے شاطر قسم کے جو قاتل ہیں، ہو سکتا ہے جج صاحب کے سامنے عدالت میں یہ اس قتل سے بالکل مکر جائیں کہ ہم نے تو قتل کیا ہی نہیں جی، ہم پہ تو بہتان ہے۔ تو پھر یہ کیس کدھر جاتا ہے، اس کا فیصلہ کچھ دن میں ہونا باقی ہے۔ لیکن اس وقت تک جو باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں وہ بالکل سچ پہ مبنی ہیں۔ زارا حاملہ بھی تھی، زارا کے پیسے بھی تھے، ریال بھی تھے، کرنسی بھی تھی، وہ سارا کچھ ایک جگہ پہ انہوں نے اپنے گھر کے اندر ایک سیف الماری بنائی ہوئی تھی، اس میں رکھا ہوا تھا۔ ہاں ایک بات اور ذہن میں رکھیے گا، قدیر جتنا اس کا شادی حال کی انکم آتی تھی اس سارے کے سارے کو اس الماری میں جو ایک خفیہ انہوں نے لاکر بنایا ہوا تھا اس کے اندر رکھتے تھے۔ اس میں سے جب یہ اگلے دن جب پولیس انہیں پکڑ کے لے جاتی ہے، اگلے دن جب یہ گھر آتی ہیں تو یہ اس الماری کو پوری رات توڑ کے کاٹ کے گرینڈر چلتی رہتی ہے۔ ہمسائے بتاتے ہیں کہ جی گرینڈر چلنے کی آواز آتی رہی، انہوں نے ساری رات اسے کاٹا اور اس میں سے نکلنے والے پیسے، زیورات، ریال اور اس کا پاسپورٹ جو تھا زارا کا، وہ سارا وہاں سے غائب کر دیا تھا۔ جب قدیر اور اس گھر کو انہوں نے سیل کر دیا پولیس نے جب اس گھر کو ری سیل کیا گیا، اس کو کھولا گیا، شبیر اور اس کا دماد قدیر اور ان کے کچھ عزیز جب اس گھر میں داخل ہوئے، شبیر نے دیکھا کہ جس دن میں پہلے دن آیا تھا زارا کے کمرے کے حالات اس طرح کے نہیں تھے، اس کی دراز، اس کی الماری کو اس طرح توڑا نہیں گیا تھا، یہ ان کو بعد میں توڑا گیا ہے۔ شک و شبہات پیدا ہو گئے کہ گھر تو لاک تھا، یہ سارا کچھ کہاں گیا؟ اس میں سے جو سارا سامان تھا، قیمتی سامان جس کا قدیر کو تو پتا تھا، قدیر بھی پریشان ہوا کہ یہ سارا کچھ کہاں گیا۔ جب پولیس کو بتایا گیا کہ جناب ہمارے گھر کی جو الماری ہے، آپ نے تو گھر کو لاک کیا ہوا تھا، اس کے اندر جو الماری تھی، جو دراز تھے، ان کے تالے توڑے گئے ہیں، اس کے اندر میں سے جو 15-16 ہزار ریال تھے، اس کے 20-25 تولے سونا تھا، نقدی تھی، اور جو جمع پونجی تھی اس کی جو کروڑوں میں بتاتے ہیں، وہ ساری غائب ہے۔ تو پولیس نے تھوڑی ویریفیکیشن کی تو کیا ہوا؟ صبا کو دوبارہ گرفتار کیا گیا، صبا سے پوچھ گچھ کی گئی تو صبا نے شک ظاہر کیا کہ ہو سکتا ہے یاسمین کے گھر یہ سامان ہو۔ یاسمین کے گھر کو بھی لاک کیا گیا، پھر اسے ری سیل کیا گیا، پھر اس کی تلاشی لی گئی۔ جب اس کی تلاشی لی گئی تو وہ جو اس کا طلائی زیور تھا، اس میں سے کچھ زیور، کچھ ریال اور کچھ نقدی برآمد ہوئی، لیکن باقی کرنسی جو کروڑوں کی شکل میں لاکر کے اندر پڑی ہوئی تھی وہ ابھی تک برآمد نہیں ہو سکی۔ وہ کس کے پاس ہے؟ کچھ لوگ بتا رہے ہیں کہ وہ صبا کے پاس ہے، کچھ لوگ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے کسی اور رشتہ دار کے پاس رکھوا دیے ہوں گے۔ تو یہ معاملات ابھی چل رہے ہیں، پولیس اس پہ تحقیقات کر رہی ہے، دیکھیں وہ کس سے برآمد ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے وہ برآمدگی تو اس کی ہونی ہے۔ قدیر اب اپنے گھر واپس آ چکا ہے، اپنے سسر کے گھر سے اپنے گھر واپس آ چکا ہے، اپنے بیٹے کو بھی ساتھ لے کے آ چکا ہے۔ وہ 2.5 سال کا بیٹا جو شافع ہے اور یہ قدیر اپنے گھر میں شفٹ ہو چکے ہیں، لیکن اس گھر میں جو خوف و بہراس پھیلا ہوا ہے، جہاں قتل گاہ بنی ہوئی تھی، اس وجہ سے آج کل زیادہ ٹائم صبا کے گھر میں، کیونکہ صبا بھی اسی گاؤں میں، اسی محلے میں رہتی ہے، جو اس کی بہن ہے، اس کے گھر میں گزارا جا رہا ہے۔ اور صبا اپنے رشتہ داروں کو، اپنے ماموں، خالہ اور تمام جو رشتہ دار ہیں جو ان کے جو فیور میں بات کر رہے ہیں، ان کو بلا کے قدیر سے ملاقاتیں کروا رہی ہے کہ قدیر کسی طرح اپنی ماں کو، اپنی بہن کو، اپنے بھانجے کو معاف کرنے کے لیے راضی ہو جائے تاکہ وہ قتل سے بری ہو جائیں۔ لیکن ایک بات یہاں آتی ہے کہ قتل جو پرچہ کروایا گیا اس کا مدعی تو اس کا باپ شبیر ہے جو خود پولیس افسر ہے، وہ کیسے
قدیر کے کہنے پہ کیا اس کو معافی مل جائے گی ان ملزموں کو یا نہیں ملے گی، یہ وقت بتائے گا۔ ابھی بہت سارے لوگ مختلف جو باتیں کر رہے ہیں، لیکن اب تک کی جو خاص رپورٹ تھی وہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دی ہے۔ اس کے بعد جب جسم کے ٹکڑوں کی رپورٹیں آئیں گی، اس کے موبائل کی رپورٹ آئے گی، تو پھر انشاءاللہ تعالی پھر بات کریں گے۔ تب تک اجازت، اللہ حافظ۔